الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. محترم المقام حضرت الحاج حافظ قاری عبدالقدیر نعیمی صاحب قبلہ مقدس سرہ العالی، دیگر کمیٹی کے ذمہ دار حضرات اور شاہی مسجد کے مصلیان، دیگر بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ آج آپ کو اور ہم کو اس کے گھر میں جمع ہو کر دین کی باتیں سننے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ اور لیلۃ القدر کی یہ رات اللہ نے آپ کو اور ہم کو عطا فرمائی. دوستو، آج شب قدر کے گمان میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں. یہ ڈکلیئر نہیں ہے، صاف نہیں ہے کہ آج کی رات شب قدر ہے، لیکن ہو سکتی ہے آج کی رات شب قدر ہو. تو دعا یہی کرو کہ اللہ آج کی رات شب قدر بنا دے اور ہمارے جاگنے کو، ہمارے سننے کو اللہ قبول کرے. آمین. دوستو، یہ مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، مطلب ڈھونڈنے کا حکم دیا. شب قدر ڈھونڈنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے تھے یہ بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات کو ہے، کون سی رات کو اللہ نے شب قدر بنایا، یہ بتانے کے لیے آپ مسجد میں آ رہے تھے. مگر روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ لوگ آپس میں لڑنے لگے، جھگڑے کرنے لگے.
اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کرنے کی وجہ سے وہ رات کو اٹھا لیا اور حضور کے مطلب یادداشت میں سے وہ چیز کو نکال دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تو شب قدر فلاں دن ہے فلاں رات کو ہے ان کے بتانے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے جھگڑوں کی وجہ سے اس رات کو اٹھا لیا. اب وہ شب قدر اللہ نے چھپا دیا ہے، پتہ نہیں وہ رات کب ہے. لیلۃ البراۃ شعبان کی 15ویں رات اللہ نے اسے ظاہر کر دیا، بتا دیا، ڈکلیئر کر دیا کہ شعبان کی 15ویں رات لیلۃ البراۃ ہے، لیکن لیلۃ القدر کو اللہ نے چھپا دیا. اس کی وجوہات ہیں، چند وجوہات خیر بعد میں سنیں گے ہم. سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں یہ رات کیوں آتی ہے، آئی کیوں یہ رات. بعد میں ہم بحث کریں گے یہ رات کے بارے میں، یہ رات آئی کیوں. جو سورہ ہم نے ابھی پڑھا آپ کے سامنے سورۃ القدر، اس سورہ کا شان نزول یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو پہلے زمانے کے لوگ ان کی عمریں لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، کوئی 1000 سال، کوئی 2000 سال، کوئی 3000 سال، کوئی 700 سال، کوئی 500 سال ایسا جیتا تھا دنیا میں. ان کی عمریں لمبی لمبی عمریں اللہ تعالیٰ ان کو دیا تھا. اور پہلے زمانے کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ گھر سے نکلتے تھے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، دشمنان سے جنگ لڑنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے اور 80 سال تک گھر کی صورت نہیں دیکھتے تھے. 1 سال 2 سال نہیں، 80 سال تک، کیونکہ ان کی عمریں بڑی تھی، لمبی تھی، 100 200 400 500 1000 ایسا جیتے تھے وہ لوگ. تو 80 سال تک گھر سے نکل کر جنگ میں جاتے اور گھر کی صورت تک نہیں دیکھتے تھے وہ لوگ. تو اس کا مطلب کیا نکلا؟ 80 سال تک وہ عبادت میں ہے، 80 سال تک وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، عبادت میں. جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان فرمایا تو صحابہ کے دل میں شوق پیدا ہوا. ہماری عمر دیکھیں تو 80 سال نہیں ہے، ہماری عمریں 60 سال 50 سال 30 سال 40 سال 70 جیے تو بہت، اب اس سے زیادہ جینا بھی بیکار ہے. انہیں خود دعا کرتا ہے اللہ میرے کو جلدی مار. اب 70 سے زیادہ ہماری عمریں ہے بھی نہیں، تو پھر ہم 80 سال اللہ کے راہ میں کیسا جائیں گے؟ وہ ثواب جو 80 سال کا ہے ہم کیسے پائیں گے؟ یہ خواہش صحابہ کے دلوں میں آ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کے صدقے میں ایک رات کو لایا امت محمدیہ کے لیے. کہا کہ اے حبیب، جو کوئی آدمی آج کی ایک رات اگر جاگ کر عبادت کر لے گا، وہ لوگ جو 80 سال جو محنت کرے ہیں اس سے بھی زیادہ ثواب اللہ ایک رات میں دے دے گا. اب سوچو بیٹھ کر، ایک آدمی 80 سال محنت کرا تو جتنا ثواب انہیں کمایا، اب آپ اور ہم 80 گھنٹے بھی نہیں ہو رہے ہیں، 80 گھنٹے بھی نہیں ہے، بلکہ صرف زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے یا 8 گھنٹے کے اندر ہم لوگ 80 سال کی عبادت کا پورا ثواب لے رہے ہیں. اس سے بڑھ کر مقام کیا ہے بتائیے؟ اس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے یہ دولت ہمیں نصیب فرمائی. تو یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ شب قدر کیوں آئی. اب دوسری بات، قدر کا مطلب کیا ہے؟ قدر کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1، ڈکشنری میں قدر کا ایک معنی آتا ہے عزت کرنا. جیسا آپ لوگ بولتے ہیں نا کہ بھائی ہماری قدر نہیں کرے آپ، تو قدر کا ایک معنی آتا ہے عزت کرنا.
احترام کرنا، کسی کی توقیر کرنا، اس کو قدر کہتے ہیں۔ تو اگر یہ معنوں میں اگر ہم لیں گے تو آج کی رات شب قدر ہے، تو اس کا مطلب عزت والی رات ہے، بزرگی والی رات ہے، ایک عظمت والی رات ہے، قدر والی رات ہے، بہت ہی عظیم الشان رات ہے، یہ معنی نکلے گا اس کا۔ دوسرا معنی آتا ہے قدر کا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ دوسرا معنی آتا ہے قدر کا اندازہ کرنا، اندازے سے دینا۔ مطلب ایک آدمی ناپ کے تول کے نہیں دیتا، خالی اندازے سے دے دیتا ہے۔ کسی کو اگر کچھ دینا ہے تو اندازے سے دے دیتا ہے، تو ایسا اندازے سے دینے کو بھی عربی میں قدر کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی آج کی رات اتنا ثواب دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا بول کے ناپ کے تول کے آپ کو نہیں دے رہا ہے، بلکہ بے حد و انتہا جتنا دینا چاہا اتنا دے دیتا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اس مناسبت سے بھی آج کی رات کا نام قدر ہے۔ دو معنی میں نے بتا دیا۔ اب تیسرا معنی قدر کا آتا ہے، مقدر سے قدر بنتا ہے۔ مقدر وہ تو معلوم نہیں، معلوم آپ کو، قسمت، تلا راتا بولتے ہیں نا، ہماری قسمت۔ کون بنایا ہماری قسمت؟ اللہ نے بنایا۔ کب بنایا؟ اللہ نے ہماری قسمت کب بنایا؟ جبکہ ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، ہمارے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ہماری قسمت لکھ دیا۔ ہمارے لیے آدم کے پیدا ہونے سے، ہمارے بابا دادا جو آدم علیہ السلام ہیں، آدم علیہ السلام کے بننے سے، ان کے بنائے جانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے مقدر لکھ دیا۔ کیا لکھا؟ جو بھی ہم دنیا میں آج آ کے کر رہے ہیں، یہاں پہ بچپن سے لے کے اب تک جو کرے، اب مرے تک جو بھی کام کریں گے، وہ سب اللہ نے آدم علیہ السلام کے بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا۔ اب وہاں جو لکھا وہی کرتے ہیں ہم یہاں پہ۔ تو اب شکر ادا کرو اللہ کا، 50,000 سال پہلے ہماری مقدر میں شب قدر کو شاہی مسجد میں ونچی پیٹ میں آپ لوگ جمع ہوں گے، اور اللہ آپ کو اجر دے گا، آپ بیان سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، یہ سب اللہ تعالیٰ آج سے 50,000 آدم سے 50,000 سال پہلے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ آج اس کا ظہور ہو رہا ہے، ظہور مطلب وہ ظاہر ہو رہا ہے۔ آج لکھ دیا تو اللہ نے پہلے لکھ دیا۔ اب سمجھ میں آ گیا آپ کو مقدر کیا ہے؟ چلیے اب مقدر کی بات، چند باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں مقدر کے بارے میں۔ آپ کو سمجھ میں آنا مقدر بولتے کیا ہے؟ مقدر کے معنی ہے قسمت۔ تیلگو میں بولتے تلا راتا بولتے نا وہ لوگ۔ تو وہ جو قسمت ہے انسان اپنی طرف سے نہیں بناتا۔ اکثر آپ دیکھے ہوں گے یہ فلموں میں یہ لوگ ڈائلاگ بناتے ہیں، میری قسمت میں خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہوں۔ کہاں سے لکھتا ہے تو؟ کہاں سے لکھتا ہے؟ تیری قسمت تو اپنے ہاتھ سے تو کہاں سے لکھتا؟ تو کیا خدا ہے لکھنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ جو قسمت بنا دیا، ایک انچ بھی تو ادھر ادھر نہیں کر سکتا۔ جو اللہ نے بنایا ویسا ہی دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ اور آدمی اگر قسمت کو نہیں مانا تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ اگر کوئی آدمی قسمت کو نہیں مانا، نہیں بھائی وہ قسمت اس وقت سب بیکار ہے، دنیا میں محنت کرو کھاؤ، بس ہم خود بنا لیتے ہیں، اگر ایسا ہو رہا تو انہیں کافر، مسلمان ہی نہیں ہونے جو قسمت کو نہیں مانا۔ اسی لیے ہمارے بڑے حضرات پہلے ہی ایمان کے بارے میں بتا دیتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزوں پہ، اللہ پہ ایمان آنا، فرشتوں پہ ایمان آنا، کتابوں پہ ایمان ہونا، رسولوں پہ ایمان ہونا، قیامت کے دن پہ ایمان ہونا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پہ ایمان ہونا، اور تقدیر جو اللہ نے بنایا قسمت ہماری اس پہ ایمان ہونا، اور اس کے بعد مرنے کے بعد اللہ ہم کو دوبارہ اٹھائے گا قبر میں، بس اس پر ایمان ہونا۔ یہ 7 چیزوں پہ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں۔ بات سمجھ میں گئی؟ اب تو نہیں سمجھ میں گئی؟ میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، اب بیزار ہو کچھ ہو۔
मुंडिया ऐसा डालने के बेजार बेजार कब खत्म कर देगी बोल तो सोचना बेकार है। उससे बेहतर बाहर जाके आराम से हलीम खाओ। समझ में आ? यहाँ बैठ के ऐसा मुंडिया सीधा डालने के बेजार बेजार हो जाए कि कब खत्म करते आज के कुछ सुनने के वास्ते आए तो जरा खुशी खुशी सुनो और चंद बातें आप अच्छा दिमाग में बिठा लो, उसके बाद चले जाओ आराम से। क्या भाई क्या रात भर बैठूंगा क्या? मेरे को भी तो जाना ही है। तो इसलिए चंद बातें, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, सिर्फ 1 घंटा बस, उससे ज्यादा नहीं लेता आपको, पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि आप उठ के भाग जाते रहते एक एक करके। मैं देखता हूँ हमेशा बयान में खाली 15 मिनट बैठते। वो क्या शाही मस्जिद के शाही लोग हैं नहीं मालूम क्या, खाली 15 मिनट बैठते, उसके बाद एक जाता रहता। अब एक के पीछे 2 हो गए 3 हो गए, आधी मस्जिद खाली हो जाती। क्या हो रहेगा? तो शाही मस्जिद में बयान सुन पाया नहीं, क्या बयान सुनेगा तो क्या सुने? 15 मिनट, वो भी पाऊ बयान भी नहीं सुने। फिर घर को जाके बड़े क्या बोलते हैं, बड़े बातें बोलते हैं, बयान सुन के आ गए, हम जाग को आ गए, बयान सुन को भी नहीं, जाग को आ गया रात भर। क्या जागे? वो तो रोडों पे हलीम खाने और वहाँ रोडा पे इधर से उधर रात भर जागे जी। हमें शब कदर को रात भर जागे, वो जागने से भी घर को जाके सोना अच्छा है, समझे? रात भर रोडों पे गिर के इधर उधर जागने से भी आप घर में जाके सो जाना बेस्ट है आपके लिए। तो चलिए मैं क्या बता रहा था, मुक़द्दर कौन बनाता है? अल्लाह। चल पाते हैं, ज्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे। अब ये मुक़द्दर जो होती है वो 3 किस्म की होती है। कितने? मुक़द्दर 3 किस्म की मुक़द्दर होती है। आप लोग सुने नहीं सुने पता नहीं मुझे, तो एक मुक़द्दर जो ओरिजिनल हकीकी मुक़द्दर आदम अलैहिस्सलाम के बनाए जाने से 50,000 साल पहले अल्लाह लिख दिया वहां पे, और जो लिखाना हुआ 1 इंच भी इधर उधर नहीं होता। वहां पे जो लिखा दुनिया में वही होता है। ये मुक़द्दर, इस मुक़द्दर का नाम है तकदीर मबरम। उसका नाम है तकदीर मबरम, वो टल नहीं सकती, वहां जो लिखे वही होगा। नंबर 1 वो मुक़द्दर। अब नंबर 2 दूसरी मुक़द्दर क्या है? अल्लाह तबारक व तआला जब आप और हम मां के पेट में आते हैं, 40 दिन 40 डेज 40 दिन पानी के खतरे की शक्ल में रहते हैं अम्मा के पेट में। पानी का खतरा समझ गए नहीं? और खुला बोलो, समझ में आ गया? पानी का खतरा बोलो, बाप का वो पानी का खतरा जो मां के अंदर जाता है, वो पानी के खतरे की शक्ल में 40 दिन रहते हैं। अब वो 40 दिन के बाद वो पानी का खतरा खून के अंदर चेंज हो जाता है, खून बन जाता है। अरबी में उसको कहते हैं अलका। क्या बोलते हैं? अलका। 40 दिन को नुत्फा बोलते हैं, नुत्फा अरबी में। कुरान की जुबान में, कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुत्फतिन अमशाज। एक जगह फरमाया, और एक जगह क्या फरमाया? खलकनल नुत्फता अलकतन फखलकनल अलकता मुज़गतन फखलकनल मुज़गता इज़ामन फकसवनल इज़ाम लहमा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने सबसे पहले इंसान का नुत्फा बनाया। नुत्फा यानी पानी का खतरा, वो मां के पेट में जाता है। उसके बाद मां के रहम में जैसे ही जाता है 40 दिन पानी की शक्ल में रहता है, नुत्फे की शक्ल में। 40 दिन के बाद वो नुत्फा जाकर अलका बन जाता है, उसका नाम अलका। कुरान की जुबान में, मैं कुरान के अल्फाज पढ़ रहा हूं आपको, कुरान के अल्फाज में उसको अलका कहते हैं। अलका, वो अलके का मतलब खून का टुकड़ा, खून का टुकड़ा बन जाता है। उसके बाद 40 दिन, फर्स्ट 40 दिन पानी का खतरा, दूसरे 40 दिन वो खून का टुकड़ा, उसके बाद फिर 40 दिन गोश्त का टुकड़ा बन जाता है। गोश्त का टुकड़ा उसको कहते हैं अरबी में मुज़गा। पहले नुत्फा, उसके बाद अलका, उसके बाद मुज़गा। तो 40 40 40 कितने हो गए? 120 दिन, मतलब 4 महीने। अब 4 महीने बन गए, अभी बच्चा पूरा मुकम्मल बना नहीं। बच्चा पूरा कंप्लीट बनने के लिए कम से कम और कुछ महीने दरकार है। अभी बच्चा पूरा कंप्लीट हुआ नहीं, लेकिन 4 महीनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ते को भेजते हैं। कहाँ हैं हम लोग अभी?
ماں کے پیٹ میں ابھی بنے نہیں, پورا مکمل تیار نہیں ہوئے, صرف گوشت کے ٹکڑے کے حساب میں ہے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ 4 مہینے میں وہاں کیا کرتا ہے, ایک فرشتے کو بھیجتا ہے, وہ فرشتہ 4 باتیں لکھتا ہے. کتنے؟ 4 باتیں. کہاں لکھتا؟ ماں کے پیٹ میں. ابھی ہم لوگ باہر آئے نہیں, ماں کے پیٹ میں 4 باتیں لکھتا ہے. نمبر 1 موت, کب مرے گا یہ, باہری چاہنے بھی بیچارہ کیا لکھتے ہیں, موت. دنیا میں جانے کے بعد انہیں کب مرتا, تو اللہ تعالیٰ پہلے ریٹرن ٹکٹ دیتے ہیں. جانے کا ٹکٹ ابھی آیا نہیں, کون سا ٹکٹ؟ پہلے ریٹرن ٹکٹ, واپس آنے کا ٹکٹ. تو بتا پہلے موت لکھ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ, نمبر 1. اس کے بعد نمبر 2 رزق, کیا کھاتا, سمجھے, کیا کھاتا, تو اس کا کھانا کیا ہے, اس کا پینا کیا ہے, کیا کھاتا کیا پیتا. پوری زندگی میں تم 60 سال جیو, 50 سال جیو, 70 سال جیو, جو بھی کھائیں گے اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. اب ہم لوگ سمجھ رہے ہیں یا اللہ میں کما کے کھا رہا ہوں, میں محنت کر کے کھا رہا ہوں. ارے اللہ کے بندے یہ تو ذریعہ ہے, اصل میں تو اللہ تعالیٰ پہلے لکھ دیا. تو کیا کھاتا کیا پیتا سب لکھ دیا اللہ تعالیٰ پہلے. تو کتنے ہو گئے, 2. پہلے موت لکھ دیا, موتہ ورزقہ. اس کے بعد نمبر 3 لکھا جاتا ہے وعملہ, اس کا عمل, انہیں کیا کرتا, نماز پڑھتا نہیں, روزے رکھتا یا نہیں, تراویح پڑھتا یا نہیں, باہر جا کے جو ہے شرابہ پیتا یا بدماشیاں کرتا, کیا کرتا, اس کا عمل کیا ہے, نمازہ چھوڑ کے باہر پھرتا, کیا کرتا, وہ بھی لکھ دیا. نمبر 3. اب نمبر 4 کیا لکھتا ہے, اس کا فیصلہ. ابھی یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا, یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے, اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں کر کے اس کے بعد باہر بھیجتا ہے. سمجھ میں بات آئی آپ کے؟ تو یہ کون سی مقدر ہوئی, دوسری مقدر. پہلی جو مقدر تھی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے پتلا بنانے سے کتنے 50,000 سال پہلے اللہ نے مقدر لکھ دیا. اور دوسری جو مقدر ہے, انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 مہینے, تو 4 مہینے کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے اور 4 باتیں لکھتا ہے. نمبر 1 موت, نمبر 2 رزق, نمبر 3 اس کا عمل, نمبر 4 اس کا فیصلہ. انہیں جنت میں جائے گا دوزخ میں جائے گا. یہ فیصلہ کب ہو گیا, ماں کے پیٹ میں چھو گیا, ہو گئی دوسری مقدر. اب اس کے بعد تیسری مقدر, تیسری قسمت. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں, قدر کی رات, شب قدر کی رات, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. من کل امر کا مطلب ہے اس کا موت, اس کا رزق, تمام چیزیں جتنے بھی ہیں آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں, فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا اس سے مراد برات والی رات ہے. برات کی رات میں بھی موتوں کو لکھا جاتا ہے. خیر جو بھی ہو, قدر کی رات میں بھی اللہ تعالیٰ فیصلے کر دیتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. آئندہ سال تک کیا کیا کرنا ہے, کس کو کھانا دینا ہے, کس کو پینا دینا, کس کو عزت دینا, کس کو ذلت دینا, کس کو سیٹ دینا, کس کی سیٹ کھینچ لینا, سب اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے آئندہ سال تک. اگر آج کی رات میں ہمارا فیصلہ ہو رہا ہے کہ آئندہ سال تک کیا کیا ہونا, وہ پورا اللہ دے رہا ہے اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ ادھر بانٹ رہا ہے, ہم لوگ روڈوں پہ پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آج کی رات بانٹ رہا ہے, تقسیم کر رہا ہے اور ہم لوگ روڈوں پہ پھر رہے ہیں بے فکر ہے. اور ایمان والا بندہ کیا کرتا ہے, آگے روتا ہے, دعا کرتا ہے, یا اللہ یا اللہ رحم کر, یا اللہ اے اللہ آج کی رات میرا فیصلہ صحیح کر, مولا اے اللہ تو اچھی فیصلہ کرنے والا ہے, مولا میرے کو رحم کر, میرے اوپر رحم کر, رو رو کے دعائیں کرتا ہے. اگر مقدر کے اندر کوئی برائی لکھنا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, کوئی پریشانی آنے والی ہے, کوئی مصیبت, بڑی مصیبت آنے والی ہے, آج کی رات آگے دعا کر لے کے, رو رو کے اللہ سے دعا کرا, اللہ وہ مقدر میں تو ہوتا نا, مقدر میں ایکسیڈنٹ ہونا ہے ہوتا, لیکن بڑے حادثے کے بجائے چھوٹے حادثے میں نکل جاؤ گے. آپ کو سمجھ نہیں آتا, مقدر میں جو ہے وہ ٹلتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھ دیا یہ ایکسیڈنٹ ہوگا,
فلاں تاریخ کو فلاں گھنٹے میں فلاں سیکنڈ میں اس کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، لکھ دیا ہوا، وہ ٹلتا نہیں، برابر ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتے، آپ نیک اگر ہیں، مسجد کو آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کے خاص بندے بن رہے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ایکسیڈنٹ تو کرائے گا لیکن چھوٹے معاملے میں جہاں پہ پورا ٹانگ ٹوٹنا تھا وہاں پہ خالی انگلی کو فریکچر کر کے ختم کر دیتا ہے. اگر آپ اور ہم بدماش ہیں، اللہ کی نہیں سنتے، من مانی کرتے ہیں، تو جہاں پر خالی انگلی کٹتا تھا وہاں پہ پورا پاؤں فریکچر کر دیتا ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں بات، کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو آج مقدر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو دوستو سرکار فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، موت ٹل نہیں سکتی، مقدر ٹل نہیں سکتی سوائے دعا سے. تم جتنی دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ وہ آئندہ آنے والے تمہاری قسمت میں جو پریشانیاں ہیں اللہ وہ پریشانیوں کو ڈال دے گا دعا کی وجہ سے. تو کیا کرنا چاہیے، رات میں آ کے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے، نفلہ پڑھ لیں، دعائیں کریں، نوافل پڑھیں. کون پڑھ رہا ہے، کس کو فرصت ہے پڑھنے کو؟ پہلے زمانے میں صحابہ کرام ایسے چانس جب آ جاتے تو وہ لوگ رات کو تلاش کرنا ہوتا، مسجدوں میں آتے، نمازیں پڑھ لیتے، تلاوت کرتے، قرآن پڑھتے، سمجھے، ذکر کرتے، فلاں کرتے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، وہ سب چھوڑ دیے. ایک مولوی کو پکڑتے ہیں، سب لوگ بولے تاخراتا تلاش کرو، ہم لوگ مولویاں تلاش کرتے ہیں. آپ سمجھے، سب لوگ تاخراتا تلاش کرو تو ہم کسے تلاش کرتے ہیں؟ مولویاں تلاش کرتے ہیں. وہ سے مولوی کو بلاؤ، وہ سے مولوی کو بلاؤ، کون جو ہے نا زیادہ، میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، سمجھے. اب وہ پورا کیا بولتے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہیں. ٹیسٹ یہاں پہ عمل کرنا کس کو بھی نہیں ہے، ٹیسٹنگ ہو رہا ہے. ٹیسٹنگ، وہ مولانا کیسا بولے، یہ مولانا کیسا بولے، انہیں بعد میں پھر باہر بحث، باہر جانے کے بعد وہ مولانا ایسا بولے جی مولانا تک ابھی ٹیسٹ نہیں ہو سمجھے. اب دوسرے مولانا وہ انہیں کیا بولے جی، ان کا کیا ٹیسٹ تھا، تو ٹیسٹنگ کرنے آپ تو ٹیسٹر بنے گا. آپ بیان سننے دیا ہے، ٹیسٹر بنے ہوئے ہیں، آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں اس کا بیان کیسا ہے، اس کا بیان کیسا ہے. آپ کو تو عمل کرنا ہے ہی نہیں. تو اب آپ سوچو پھر مقدر میں، آج ہماری مقدر سمجھنے والی رات ہے، آج اللہ تعالیٰ ہماری مقدر بنانے کا فیصلہ کر رہا ہے اور ہم لوگ جو ہے نا ٹیسٹنگ کر رہے ہیں لوگوں کا. ہم اپنے آپ بدلنے کی طرف نہیں ہے. تو سوچو دوستو کتنا شیطان ہم لوگوں کو ڈال کے رکھا ہے، کتنا ڈال کے رکھا ہے شیطان، سمجھے. فقط کھانے پینے، رات بھر فقط کھانے پینے میں گزارو اور اللہ کی یاد سے محروم. تو دوستو کیا بتا رہا تھا میں، لیلۃ القدر، قدر کا معنی مقدر. اب وہ مقدر تین قسم کی مقدر ہے، وہ تین قسم کی مقدر بھی میں نے بتا دیا. تو پہلا جو مقدر ہے اس میں لکھے رہتا ہے اس کو کچھ نقصان ہونا ہے، لیکن آج آ کر اگر کوئی آدمی رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگے گا، وہ آنے والا جو قسمت میں لکھا ہوا ہے اللہ اس کو بھی ٹال دے گا. ہوتا جو لکھا ہوا ہے، اس کو ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، اس کو بخار آنا ہے، لکھے ہوا بخار آتا، لیکن جہاں ڈاکٹر کے پاس 10,000 روپے چھوٹنا ہے وہاں پہ تم 100 روپے میں آ جاتے باہر. یہ یاد رکھو اچھی طرح. اور کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، نہیں لو حضرت دنیا میں محنت کرنا، پیسہ کمانا، پیسہ کمانا، پیسہ کمانا، وڈیوں کو لا کے، سود کو لا کے، یہ لا کے، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، سمجھے کیا کیا کی کر کے پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ. لیکن یاد رکھ لو جیسا پیسہ کمائیں گے نا اللہ تعالیٰ کو پیسہ کھینچ لینا آسان ہوتا ہے. صرف خالی ایک بیماری دیا تو بس، زیادہ دینے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو زیادہ نقصان کرنے کی ضرورت نہیں، خالی ذرا دل کو ایسا نکال دیا تو پھرا دیا تو ابھی اس کی سانس نہیں چل رہی، گیا ڈاکٹر کے پاس، انہیں بولا بائی پاس، سمجھے نہیں. اب آج کل جو ہے سیدھا روٹ نہیں ہے، پورے بائی پاس چل رہے ہیں. اب انہیں بولا بائی پاس، اب بائی پاس کے لیے اب یہاں سے وہاں تک یہاں لاؤ، وہاں لاؤ، 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ، اب لاؤ خرچہ. یہ عالم چل رہا ہے ہمارا. آج اگر دیکھتے ہیں مسلمانوں کی حالت تو اتنا افسوس ہوتا ہے، آخر کیوں ہمارے لوگ اللہ کو نہیں پکڑتے. اللہ تعالیٰ جب دینے پر آتا ہے کیوں نہیں لیتے یہ لوگ. جب اللہ تعالیٰ جب مائل بکرم ہے، ارے بندے مانگ
मुकद्दर में अल्लाह नहीं भी देना है ना, नहीं देना बोल के भी लिख के रखा ना, तो हमारी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि हमारी दुआ को अल्लाह उठा के रखता है, आखिरत में इससे भी अच्छा हमको अता करेगा। दोस्तों बुजुर्गों, मुकद्दर संभाल लो, और ये अल्लाह तबारक व तआला ने आज की रात एक मौका अता फरमाया है। अब चलिए, मैंने आपको लैलतुल कदर, कदर का माना मुकद्दर है ये बताया। एक माना क्या बताया मैं, कदर का इज्जत करना, एक माना कदर का अंदाजे से देना, एक माना कदर का मुकद्दर से निकलता है। तो आज की रात मुकद्दर चेंज होने वाली रात है, लैलतुल कदर। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब आगे अल्लाह फरमाते इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने उसको उतारा। उसको मतलब किसको? कुरान को। अल्लाह ताला बोला उसको उतारा मतलब कुरान को उतारा, फी लैलतुल कदर, कदर वाली रात में। अब कदर वाली रात में क्या प्रेजेंटेशन आया आपको? कुरान। आज की रात हुआ क्या? सिर्फ कुरान नाजिल हुआ, पूरा कुरान आपके पास आया, और पूरा कलामुल्लाह, अल्लाह अपना कलाम आपको दिया। इससे बढ़कर खुशी क्या है? अल्लाह अपना कलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरात नाजिल हुआ था। तौरात, वो तौरात के 12 तख्तियां थी, बड़ी बड़ी 12 तख्तियां, मगर उनकी बदमाशियों की वजह से अल्लाह ताला ने कुछ तख्तियों को वापस ले लिया। और आज अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान के 114 सूरे अता फरमाए, 114 सूरे, और एक सूरे को भी अल्लाह ने वापस नहीं दिया। 114 सूरे दे दिए, और हर पढ़ने वाले को क़यामत तक के लिए उसका अजर और सवाब अल्लाह ताला देने को तैयार है। आज देखिए, कुरान आज की रात नाजिल हुआ। क्या नाजिल हुआ बोलिए? कुरान। आज की रात का तोहफा क्या है? कुरान। तो अब ये कुरान को हम क्या कर दिए? आज कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई भी नहीं। हम देखते थे पुराने जमाने में लोग मस्जिदों में बैठ के, देखिए कुरान कितने रखे हुए होते, इधर उधर उधर पूरे कुरान पारे रखे हुए होते, लोग बैठ के पढ़ते थे कुरान 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 पढ़ते थे। आज कौन पढ़ रहा है बताइए मुझे। आप मस्जिद में आते हैं, समझे, इधर बैठे चारों इधर बातें कर लेते बैठे, उधर चारों बातें करते बैठे, उधर चारों बातें करते बैठे। अब इसके बाद इन लोगों को कुरान पढ़ने की तरफ शौक नहीं है, अल्लाह का कलाम पढ़ने का शौक नहीं है। लेकिन याद रख लो, कुरान जो हमारे ऊपर नाजिल हुआ, वो कुरान हमसे तकाजा करता है 5 बातों का। कितने? ये 5 बातें याद रख लो। मेरा बयान इसी 5 बातों पे खत्म कर देता हूं। 5 बातें कुरान हमसे 5 बातों का मुतालिबा करता है। 5 काम कर लो। नंबर 1, सबसे पहले कुरान पे ईमान लाओ। ईमान है नहीं हमारा? क्या बोलते ईमान लाना? ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। आप अल्लाह को देखें क्या? आप रसूल को देखें? मैं देखा अल्लाह को? नहीं देखा ना, मैं रसूल को देखा? नहीं देखा। लेकिन आप और हम अल्लाह रसूल को नहीं देखकर भी कलामुल्लाह पर ईमान लाए, और सरकार हमारे ईमान की तारीफ कर रहे हैं। कैसे तारीफ कर रहे हैं? सहाबा से पूछा, ऐ सहाबा ये बताओ, अय्युल ईमान अअजबु इलैकुम, ऐ सहाबा किसके ईमान पर ज्यादा ताज्जुब करोगे तुम? मतलब सरप्राइज वाला ईमान किसका है? ज्यादा सरप्राइज वाला ईमान किसका है? किसके ईमान पे ज्यादा ताज्जुब करोगे? सहाबा बोले, या रसूल अल्लाह, अल मलाइका, फरिश्तों का ईमान बड़ा ताज्जुब वाला, फरिश्तों का ईमान। सरकार क्या फरमा रहे जवाब में? अच्छा, फरिश्तों का ईमान ताज्जुब वाला है, वमा लहुम ला युमिनून वहुम इंदा रब्बिहिम। फरिश्तों को क्या हुआ? फरिश्ते ईमान क्यों नहीं लाएंगे जबकि वो अल्लाह के पास रहते हैं, अल्लाह के पास है, अल्लाह का अर्श पकड़ के खड़े हैं, वो उनको ईमान लाने की क्या बात है? ईमान को तो समझ रहे हैं हम। ईमान का मतलब क्या? यकीन। नमकमु, अल्लाह है बोलते नमकम है नहीं, यकीन है नहीं उनको। अर्श के पाए पकड़ लेके खड़े हैं फरिश्ते। अब अल्लाह है बोलते यकीन है नहीं है, हम अल्लाह का अर्श पकड़ के खड़े हैं। तो उनके ईमान ताज्जुब वाला कैसा? उनके ईमान पे सरप्राइज क्या करेंगे आप? क्या ताज्जुब करेंगे उनके ईमान पे? उनको मालूम है कि अल्लाह है,
وہ اللہ کے پاس کھڑے ہیں اور تعجب والا ایمان کیسے؟ تو پھر صحابہ بولے یا رسول اللہ ہاں نبیوں کا ایمان بڑا تعجب والا ہے، نبیوں کا ایمان۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا نبیوں کا ایمان تعجب والا کیسے؟ ارے ان کے پاس تو اللہ کی وحی آتی ہے، جبریل آتے ہیں، فرشتہ آتے ہیں، وہ آ کر اللہ کا کلام سناتے ہیں، اور وہ جبریل خود اللہ کے پاس سے آتے ہیں۔ پھر اگر نبی اگر بھروسہ کرے اللہ کے پاس سے فرشتہ، تو کمال کیا ہے؟ نبیوں کا ایمان بھی اتنا زیادہ تعجب والا نہیں ہے۔ صحابہ بولے فرشتے بھی نہیں، نبیاں بھی نہیں، پھر کون ہے؟ اب بچے سے کون؟ ہم لوگ آئے نا۔ تو صحابہ بولے یا رسول اللہ فنحنو، بس ہم لوگ آئے، ہمارا ایمان بڑا تعجب والا ہے۔ سرکار پوچھتے ہیں تمہارا ایمان تعجب والا کیسے؟ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، میں تمہارے سامنے ہوں اور مجھے دیکھ کر تم ایمان لا رہے ہو۔ مجھے دیکھ رہے ہو، میں اللہ کا رسول بول کے معلوم ہے، مجھے دیکھ کے تم ایمان لا رہے ہو، تمہارا ایمان تعجب والا کیسے؟ صحابہ سمجھ گئے۔ پھر سرکار کس کو بولنا چاہ رہے ہیں پتہ نہیں۔ یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتا دیجئے تعجب والا ایمان کیسا ہے؟ سرکار نے فرمایا میرے بعد ایک قوم آئے گی، وہ اللہ کو نہیں دیکھیں گے، مجھے نہیں دیکھیں گے، لیکن کتاب کو پائیں گے، کتاب یعنی قرآن کتاب کی شکل میں پائیں گے، احادیث کو پائیں گے، اور اس پر یقین کر کے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے۔ ان کا ایمان سب سے زیادہ تعجب والا ہے۔ سرکار کس کے ایمان کی تعریف کر رہے ہیں؟ آپ کے ایمان کی، ہمارے ایمان کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نہ اللہ کو دیکھے نہ رسول کو دیکھے، کچھ نہیں، بس کتاب میں ہم نے قرآن پڑھا، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، بس ہم نے مان لیا، تو ہمارا یقین اللہ پر بڑھ کر ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ ہم صحابہ سے بڑھ گئے، ایسا نہ کو سمجھنا آپ کبھی بھی، صحابہ سے کوئی بھی بڑھ نہیں سکتا، لیکن تعجب والا ایمان سرکار نے ہمارا بیان فرمایا۔ سمجھ میں بات آ گئی آپ کو؟ تو قرآن پہ سب سے پہلے یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یقین ہے نہیں، ذرہ بھی شک نہیں آنا کیا ہے کہ یہ قرآن کیا تو بنا لیے کیا کہ اگر شک ہو گیا تو کافر بن جاتے ہیں، ذرہ بھی شک نہیں آنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کھولتے ہی پہلا سورہ سٹارٹ ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم کے بعد اللہ تعالیٰ پہلا جملہ یہی بولا ذالک الکتاب، اس کتاب میں لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں، کسی قسم کا شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شک کی نفی کر دیا، شک نہیں ہے اس میں، اور چیلنج بھی کرا آگے چل کر۔ دوسرے رکوع میں اللہ نے چیلنج کیا فَأْتُوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن ہم نے اتارا، اگر اس قرآن میں تم کو شک ہے، لاؤ ایک سورہ بنا کے لاؤ۔ لا سکتے ایک سورہ بنائے؟ اور وہ زمانہ کیسے کا تھا؟ عربی میں شاعری میں بات کرتے تھے، آج کا زمانہ نہیں۔ آج تو ہم کو عربی کی تم بھی نہیں معلوم، سمجھے عربی کیا ہے نہیں معلوم، لیکن وہ زمانہ عربی میں شعر و شاعری میں بات کرتے تھے۔ اتنا امپرومنٹ کا زمانہ تھا، عربی کے اعلیٰ طریقے کا زمانہ۔ اس زمانے میں چیلنج کیا گیا اگر دم ہے قرآن کے جیسا ایک سورہ بنا کے لاؤ، لایا کوئی نہیں لا سکا۔ تو اس کا مطلب قرآن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ قرآن اگر حضور اگر اپنی طرف سے بنا لیتے، قرآن میں جگہ جگہ اس کا جواب دیا گیا، اگر حضور اپنی طرف سے بنا لیتے تو ذرا سوچو بیٹھ کر، حضور کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، تو پھر بنا لیتے کیسے؟ سرکار کی زندگی ان کے سامنے ہے نا، پورے لوگوں کے سامنے۔ سیرت پڑھے نا، حضور کی سیرت یہ بتا رہے کہ حضور بچپن سے پڑھے نہیں لکھے نہیں، اللہ پڑھایا ان کو، اللہ لکھایا بات کی بات ہے، لیکن کسی سے پڑھے نہیں، کسی سے لکھے نہیں۔ لیکن بغیر پڑھے کے بغیر لکھے کے اتنا زبردست کلام، گرامر میں ایک مسٹیک نہیں نکال سکتے آپ، اتنا جاندار کلام حضور پر کیسے آیا؟ اگر حضور پڑھے لکھے اگر ہوتے تو لوگوں کو شک کر سکتے تھے کہ بھائی یہ پڑھے لکھے ہیں، وہ بنا لیے ہوں گے، شک کر سکتے تھے۔ مگر حضور کا پڑھا لکھا نہ ہونا خود اس بات کے دلیل ہے کہ قرآن اتنا زبردست کلام ان کے اوپر آیا، یہی سب سے بڑا معجزہ ہے سرکار کے لیے۔ تو اب آپ مانیں گے نہیں مانیں گے اللہ کا کلام ہے؟ بولیے، جب تک آپ نہیں مانتے یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارا یقین کامل نہیں ہے پہلے۔
تو آج کی رات قرآن نازل ہوا تو آج پہلے ہم لوگوں کو قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے ایمان لاؤ، قرآن کے اوپر ایمان لاؤ، اور جتنا زیادہ ہمارا ایمان قرآن پر پختہ ہوگا اتنا زیادہ آپ ایمان والے بنیں گے اور آخرت میں اتنے زیادہ آپ کامیاب بنیں گے۔ اگر قرآن پہ ذرہ بھی شک ہے بن گئے کافر، نماز غارت، روزے غارت، جی سب غارت ہو گئے صرف قرآن پر یقین نہیں کرنے کی وجہ سے۔ ایک تو سمجھ میں آ گیا آپ کو ایمان لانا ہے نا ایمان؟ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں ایک حرف بھی آج تک نہیں بدلا۔ تورات بدل گئی، قرآن خود کہتا ہے، کوئی اور بولنے کی ضرورت نہیں، قرآن میں اللہ خود کہتا ہے یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یحرفون الکلمہ، اور ایک جگہ فرمایا یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ لوگ ایک جگہ ایک حرف ہے اس حرف کو دوسرا حرف بنا دیے۔ کون بنائے؟ یہودیاں، جیوس، یہودیاں ان کے کلام میں مطلب تورات میں ایک حرف ہے تو اور ایک حرف لکھتا ہے، بدل دیے وہ لوگ خود بدل دیے، لیکن قرآن کو آج تک کسی نے بھی ایک حرف کے جگہ دوسرا حرف نہیں لکھا۔ ہسٹری پڑھو، حضور کے زمانے سے لے کے آج تک بھی کلام اللہ میں ایک حرف ادھر کا ادھر نہیں ہوا۔ اب کتنے قرآن دیکھتے دیکھ لو، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں آج تک ایک حرف بدلا نہیں، ہمارے اوپر سے بڑے بڑے لوگ زمانے سے دیکھ رہے ہیں حرف بدلا نہیں، قیامت تک بھی انشاءاللہ تعالی ایک حرف بھی ادھر کا ادھر نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے کلام اللہ کی سچائی ہے۔ بیچ میں ایک شیطان آیا تھا، کلام اللہ کو بدلنا چاہا، اللہ اسے کافر بنا دیا، کافر بن گیا۔ آج رو رہا ہے بیٹھ کے، آج رو رہا ہے کیا کر لیا میں، کیا کر لیا، ادھر نہ مسلمانوں میں رہا نہ ادھر کا رہا، ادھر بھی لات مار رہے ادھر بھی لات مار رہے، دونوں کے وہ کیا بولتے دھوبی کے کیا بولتے گھاٹ کا، کیا بولتے نہ گھاٹ کا رہا نہ دھوبی کا رہا، نہ گھاٹ کا نہ گھر کا، وہ حالت ہوگی اس کی۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل کر کے بتاتا ہے قرآن پہ نام رکھنے والے، جو کوئی شخص قرآن پہ نام رکھتا ہے، حرف رکھتا ہے، قرآن پہ کچھ کلام کرتا ہے، بدماشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی ذلیل و خوار کر دے گا، آخرت کا تو بعد میں۔ سمجھ گئے؟ یقین ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن؟ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے قرآن، یہ کوئی اور کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ سورہ تکویر میں، کفرت میں، سورہ تکویر میں فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جاتے ہو رہے تم، کدھر جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، ارے یہ قرآن میں تو عالموں کا ذکر ہے، نصیحت ہے سارے عالموں کے لیے۔ یہ قرآن کو چھوڑ کے کہاں بھاگ رہے ہو تم، کدھر جا رہے ہو؟ قرآن کا درس ہوتا ہے لوگ بھاگتے ہیں، قرآن سمجھایا جاتا ہے لوگ باہر بھاگتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے لوگ باہر بھاگ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب قرآن سے محبت ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پر ایمان، الحمدللہ آ گیا نا ایمان، اور زیادہ پختہ کرنا ہے ایمان کو، اور قرآن کے اوپر یقین کرنا ہے کہ اللہ کا کلام اللہ سچ ہے، سچ ہے، سچ ہے، ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں، جیسا اللہ نے نازل کیا آج قرآن ہمارے پاس ویسا ہی ہے۔ تو سب سے پہلا تقاضا ہے قرآن کا ایمان لانا، یہ تو الحمدللہ ہے ہم لوگ۔ اب نمبر 2، قرآن کا جو دوسرا مطالبہ ہے وہ ہے صحیح طریقے سے پڑھنا۔ اللہ نے یہ ذمہ داری قاریوں کو دے دیا، اب قاریوں نے ذمہ داری لیا، سمجھے؟ ماشاءاللہ جیسا قرآن پڑھنے کا حق ہے ویسا ادا کرتے ہیں وہ لوگ، سمجھے؟ عین کیسا نکالنا، الف کیسے نکالنا، ہا کیسے نکالنا، معمولی ہا کیسے پڑھنا، اور جو ہے کھینچنا کب نہیں کھینچنا کب، یہ تمام رعایت رکھ کے پڑھنا ہے، اس کو تجوید کہتے ہیں۔ اگر آپ وہ نہیں سیکھیں گے تو قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو گناہ ہوگا۔ میں مثال کے طور پہ آپ کو بولتا ہوں، اکثر لوگ اذان دیتے ہیں نا، بھائی یہ مسجد وہ مسجد کی بات نہیں کرو، معاف کرنا میرے کو، تو میں کسی مسجد کی میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں، کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا پڑھیں گے؟ انا کھینچنا نہیں، انا نہیں کھینچنا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان کھینچنا نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ
ایسا کھینچے نا, انا اور انا میں فرق کیا ہے معلوم آپ کو؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کے معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. یہ انا کے معنی بے شک, کیا معنی ہے یہ؟ بے شک, یقیناً, بلا شبہ محمد اللہ کے رسول ہے. انا کے معنی اگر کھینچ ڈالے انا محمد رسول اللہ اگر کھینچے میں گواہی دیتا ہوں بے شک ہم محمد رسول اللہ ہیں, بے شک ہم محمد رسول اللہ ہیں. کیا معنی ہو گیا؟ کیا معنی ہو گیا؟ بے شک محمد اللہ کے رسول ہے بولنے کے بجائے بے شک ہم محمد رسول اللہ ہیں, یہ معنی ہو گیا. تو آپ رسالت کا دعویٰ بھی کرتا رہے, آپ معنی خالی کھینچنے کے جگہ پہ آپ مطلب نہیں کھینچنے کے جگہ پہ کھینچ ڈالے تو یہ معنی ہو جاتا ہے. اب آج کا سورہ ہے نا جو پڑھا میں, انا انزلناہ, کیا ہے؟ انا انزلناہ, بے شک ہم نے اتارا. کون بول رہا ہے یہ ہم نے اتارا بول کے؟ اللہ بول رہا ہے بے شک ہم نے اتارا. اگر وہاں پہ آپ کھینچے نہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر میں انا کھینچے نہیں کھینچ کے انا انزلناہ پڑھ ڈالے, انا انزلناہ, تو وہاں پہ معنی کیا نکل گیا؟ بے شک اتارا. انزلناہ پڑھ ڈالے, انزلناہ کھینچے کے بجائے انزلناہ, تو مطلب وہ عورتہ قرآن اتارے. تو قرآن اتارنے والے کون ہو گئے؟ عورتہ. یہ عربی گرامر بتا رہا ہوں آپ کو میں, عربی گرامر اتنا خطرناک ہے, یہ کھینچنے کی جگہ پہ نہیں کھینچو تو معنی بدل جاتا, اور نہیں کھینچنے کی جگہ پہ کھینچو تو معنی بدل جاتا. اور عذاب علیم قرآن میں آتا, عذاب علیم یعنی دردناک عذاب, خطرناک عذاب بول کے آتا. وہاں پہ علیم جو لکھے رہتا نا, الف سے لکھے رہتا, عین نہیں رہتا. اگر قرآن میں ان اللہ بکل شیء علیم آتا, علیم, وہاں پہ عین رہتا ہے, عین حلق سے نکالنا ہے. اگر آپ کیا کریں عین نکالنے نہیں آیا ان اللہ بکل شیء علیم پڑھ ڈالے, معنی کیا نکلا؟ اللہ ہر چیز کے اوپر خطرناک ہے, دردناک ہے, ایسا معنی, یا کا معنی وہاں گیا. تو یہ قرآن ہے, کوئی مذاق نہیں ہے, کھیل تماشا نہیں ہے. پڑھنے میں بھی اگر تلفظ میں غلطی ہوتی ہے تو معنی چینج ہو جاتے ہیں. میں تو ابھی تھوڑے بہت ہے, اگر لسٹ لے کے بیٹھا نا, خطرناک لسٹ ہے, اگر بولتے گیا تو پورا 2-3 گھنٹے اسی میں لگ جائیں گے ہم کتنے غلطیاں کرتے ہیں قرآن میں. تو لہٰذا پہلے قرآن پڑھنے کا طریقہ آپ کو سیکھنا چاہیے. دیکھو آسان طریقہ ہے, پرانا زمانہ بولے تو ذرا مشکل ہوتا تھا آپ کو قرآن سیکھنا, لیکن آج کل کے زمانے میں بڑا آسان ہے. یوٹیوب میں قرآن ہے نہیں, بولو نا بھائی, امام کعبہ کا قرآن ہے, سمجھے, اس کا بھی بیان, کوئی بھی قرآن پڑھنے والا چاہے انہیں وہ جماعت کا ہو یہ جماعت کا ہو تو کیا اس کی قرآن الگ ہمارے قرآن الگ ہے کیا؟ قرآن تو کوئی بھی ایک ہی پڑھے گا نا. بہرحال کسی کا بھی یہ قرآن آپ ڈاؤن لوڈ کر لیے آپ کے فون میں, سمجھے. آج کل تو وہ کتابیں لے کے پڑھنے کا زمانہ نہیں رہا, خالی فون میں پڑھ لینے کا زمانہ ہے, سمجھے. انگلیاں خالی چلتے ہی رہنا 24 گھنٹے, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. اب وہ قرآن آپ ڈاؤن لوڈ کر لو, اس کے بعد قرآن آپ پہلے سنو کیسا پڑھتے ہیں, ایک ایک آیت سنو, کھلا کھلا پڑھنے کے ہیں نا اس کے اندر, وہ ڈاؤن لوڈ کر لو. کیسا پڑھتے ہیں وہ دیکھو, پروننسیشن دیکھو, کیسا تلفظ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, اس کو ریپیٹ کرو 10 بار 15 بار ریپیٹ کر کے سنو اس کو, اور تم بھی اس کے ساتھ پڑھو. اس کے بعد 10 بار 15 بار 50 بار جب آپ کو ریپیٹ کریں گے آپ کو پڑھنا پہلے اچھا ہے. اگر آپ کو کوئی استاد نہیں ملے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے, سمجھے. استاد اگر ملے, استاد کے پاس پڑھے تو اور بہت اچھی بات ہے. اگر استاد نہیں ملے تو سب سے پہلے آپ وہ قرآن کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لو, اس کے بعد 10 یا 15 مرتبہ اس کو ریپیٹ کرو اور قرآن کو پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. تو کیا ہوگا, ایک تو پڑھنے کا ثواب ملے گا اور دوسرا آپ کو سیکھنے کا ثواب بھی ملے گا. اللہ دو ثواب آپ کو عطا کرے گا. سیکھتے وقت بھی اللہ آپ کو دو ثواب دے گا. حضور فرماتے ہیں ایک آدمی قرآن اس کو پڑھنے نہیں آتا تھا, کوشش کرتا ہے اٹکتے پڑھتا ہے. حضور نے فرمایا اس کو ڈبل ثواب ہے. کیوں ڈبل ثواب کیوں ہے؟ معمولی پڑھنے والے کو ایک کہیں اس کو ڈبل کہیں تو سرکار دو عالم نے فرمایا اس لیے کہ وہ اٹک کر رک کر کوشش تو کر رہا ہے بار بار پڑھنے کی, چھوڑا نہیں, ہمت ہارا نہیں, پھر بھی پڑھتا جا رہا ہے. تو وہ کوشش کی وجہ سے ایک ثواب اور پڑھنے کی وجہ سے ایک ثواب, ڈبل ثواب ملے گا اس کو. کوشش کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ. اب میں ختم کرنے کو جا رہا ہوں, پریشان نہ ہو. کیا کب ختم کرتے ہو, دماغ میں سے نکال دو, تھوڑی دیر میں چل جائیں گے ہم لوگ باہر, سمجھے, تھوڑی دیر میں باہر رہیں گے. آپ فکر مت کرو, پہلے یہ سوچو کہ قرآن سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے.
قرآن سیکھیں گے اور پڑھیں گے بھی قرآن. کیسا پڑھیں گے؟ اب آپ دیکھیے آج کل لوگوں کو فرصت نہیں ہے جانا, سمجھے نہیں, کتاب نکالنا, مسجد میں آنا بیٹھنا, ان کی فرصت نہیں ہے. آپ کے فون آپ کے ہاتھ میں, آپ کیا کرو پوری قرآن. دیکھو صحابہ کے پاس پوری قرآن نہیں تھی, یہ بات نوٹ کر لو آپ. پورے صحابہ کے پاس پوری کمپلیٹ قرآن نہیں تھی. کسی صحابی کے پاس 4 سورے, کسی صحابی کے پاس 10 سورے, کسی صحابی کے پاس 15 سورے, کسی صحابی کے پاس 25 سورے, کسی صحابی کے پاس 50 سورے. اب انہیں زندگی بھر کیا پڑھتے رہے, ان کے پاس قرآن ہی نہیں ہے, تو جتنے سورے ان کے پاس ہے زندگی بھر وہ پڑھتے رہے ہو, اسی پہ عمل کریں. سمجھ گئے؟ پورا قرآن تو اس زمانے میں صحابہ کے پاس نہیں تھا لکھا ہوا. آج ہمارے پاس لکھا ہوا ہے نا پوری کتاب میں. صحابہ کے زمانے میں پوری کتاب لکھی ہی بھی نہیں تھی, بعد میں لکھا گیا. حضور پردہ فرما جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں یہ قرآن جمع کر کے ایک جگہ لکھا گیا. پوری ٹوٹل کتاب ایک جگہ لکھی گئی. بعد میں حضور کے زمانے میں پوری کتاب ایک جگہ لکھی بھی نہیں تھی. کسی کے پاس 2 سورے, کسی کے پاس 4 سورے, کسی کے پاس 5 سورے, کسی کے پاس 10 سورے. اب اس کی مرضی, اب زندگی بھر وہ صحابہ اسی کو پڑھتے تھے. اب آپ کو اگر فرض کرو کہ 10 سورے یاد ہیں, بھائی یہ دیکھو کہ آگے یاد نہ کرو, قرآن پورا قرآن آپ کے پاس ہے, یاد کرو. اب دیکھو صبح اٹھے آپ, فجر کی نماز پڑھ لی, الحمدللہ فجر کی نماز پڑھ لیے. پڑھنے کے بعد اب آپ کیا کریں, ایک سورہ لیے, یوٹیوب میں اگر صحیح پڑھنا ہے یوٹیوب میں نکال لو اور اس کو پڑھو. ایک آیت لے لو, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, ایک آیت پڑھ لو. اب اس کو اندر اندر پڑھتے رہو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب اندر اندر چلتے پھرتے, زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں, دل میں اندر اندر چلتے پھرتے آپ بازار جاؤ, کام کرو, گاڑی پہ جاؤ, سواری پہ جاؤ, گھر میں آؤ, کھانا کھاتے کھاتے بھی اندر اندر وہ پڑھتے جاؤ. ظہر تک آپ پڑھو. کیا ہو رہا ہے آپ کو, ایک تو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں مل گئی. کتنے بار ریپیٹ کر رہے ہیں آپ؟ کم سے کم کو سے 150 200 300 400 500 بار آپ ریپیٹ کریں. وہ ریپیٹ کرنے کا کروڑوں نیکیاں تمہارے اکاؤنٹ میں آ گئے, کروڑوں نیکیاں تمہارے اکاؤنٹ میں آ گئے. اور اس کے بعد یاد بھی ہو گیا. یاد ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وہ آیت یاد بھی ہو جاتی اور نیکیاں بھی ہو گئے اور آپ کا وظیفہ بھی ہو گیا. وظیفہ بھی ہو گیا نا. پیر صاحب بولے ہمارے کو 2-4 بار استغفار کرو, بولے وہ آسان ہے پڑھ لینا, یہ مشکل ہے یہ کام کرنا. سمجھے؟ تمام وظیفوں سے بڑھ کر وظیفہ ہے قرآن. قرآن پڑھو. اس کے بعد ظہر کی نماز کو جاؤ, ظہر کی نماز کے بعد پھر ایک آیت, دوسری آیت اس کے بعد کی, الم یجعل کیدہم فی تضلیل. اس کے بعد کیا ریپیٹ کرتے جاؤ, اندر پڑھتے جاؤ, اثر تک جاؤ, پھر پڑھو. ایسا روزانہ 2 آیتاں بھی اگر یاد کریں گے نا, 2 آیتاں, صرف 2 آیتاں اگر یاد کرے نا, کم سے کم 10 سال میں تم پورا قرآن پڑھ لے سکتے. یاد ہو جاتا تمہارے, آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا. تو دوستو ایک تو آپ کو پڑھنا ہے, قرآن خالی وہاں رکھنے کے واسطے نہیں ہے, اندر اندر پڑھتے جانا ہے. یہ آپ کے لیے نہیں, حافظ قرآن بھی اگر ہے تو انہیں پڑھنا ہی ہے اندر اندر. سمجھے؟ اس کے لیے کوئی الگ اسپیشل نہیں ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اندر اندر کلام اللہ پڑھتا رہے گا تو واقعی اس کو بولیں گے یہ اللہ والا ہے. خالی قرآن میں رکھنے کے واسطے نہیں آیا, پڑھنے کے واسطے آیا ہے. آپ کیا سمجھ رہے نہیں ہو حضرت میں خالی 1 رکوع پڑھتا ہوں روزانہ, 1 رکوع سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پہلے کچھ نہیں ہوتا, 1 رکوع سے پڑھنا ہے آپ کو. جو بھی آپ کو یاد ہے پڑھتے جاؤ چلتے پھرتے. دیکھو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں برکت لاتا نہیں لاتا, کیونکہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں. کوئی تعویذہ والے کا جائے گا پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہی پھونک سکتے ہیں اس کے اوپر. سمجھے؟ میں پڑھ رہا ہوں اس کو شب تک مجھ پھونکتا ہونا تھا تیرے اوپر بول سکتے ہیں. کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو, کیونکہ آپ کلام اللہ پڑھ رہے ہیں. کلام اللہ سے بڑھ کر کوئی تعویذ نہیں, کلام اللہ سے بڑھ کر کوئی منتر بھی نہیں. کچھ نہیں ہوتا اور آپ کا کوئی بگاڑ بھی نہیں سکتا, کیونکہ آپ کلام اللہ پڑھ رہے ہیں. 24 گھنٹے آپ اپنے اندر ورد کرتے رہو, آپ کو گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں. آج کل ڈر ہوتا ہے لوگوں سے, کون کیا کرنے والا ہے, کیا ہے کہ میرے کاروبار چلنا نہیں ہے, کون کیا کر رہا ہے کہ تیرے کو فکر بھی کرے. بابا تو پڑھ لے نا قرآن, تو پڑھ قرآن اچھا پڑھتا رہا, اور اس کے بعد دیکھ وہ جو سامنے والا کرایا نا الٹا اس کے اوپر نہیں گیا تو بول. یہ یقین رکھو. سمجھے؟ آپ اگر قرآن پڑھ لیتے رہیں گے اندر اندر, یاد رکھو اس بات کو, لکھ کے رکھ لو, جو آپ کے اوپر کراتا نا الٹا ہونے جاتا قبرستان کو. بابا الحمدللہ وسیع پھرتے رہتے باہر.
آپ کو کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں اور بھروسہ رکھو اللہ پر, میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں, معمولی بات نہیں. ایک صحابی کیا کرے, صحابہ کرام ایک جگہ گئے تھے, جنگ میں جا کے واپس آ رہے تھے. پانی کا ایک مقام رہتا نا بوڑی, وہ بوڑی کے پاس ٹھہرے. اب اس میں جو یہودیاں رہتے نا اس زمانے کے یہودیاں جیوس, وہ لگا بھی وہاں پہ پانی دیکھ کے وہاں پہ رک گئے. اب اتفاق سے کیا ہوا, یہودیوں کے ایک آدمی کو بچھو ڈس لیا. یہودیوں میں ایک آدمی کو بچھو ڈس لیا. اب وہ زمانے میں کیا کرتے تھے, بچھو کا منتر پڑھتے تھے. بچھو کا منتر ہو سا کہ پرانے زمانے کا منتر پڑھتے تھے, بچھو کا منتر الگ, سانپ کا منتر الگ, یہ الگ وہ الگ, کیا کیا رہتے تھے. اب وہ یہودیوں میں کسی کو منتر آتا نہیں, بچھو ڈس لیا, پریشان ہے وہ لوگ. اب مسلمانوں کے پاس ہے, آگے بولے بھائیوں کیا تمہارے پاس کوئی بچھو کا منتر جانتا کیا, بچھو کا منتر جانتے کیا کوئی؟ تو صحابہ بولے نہیں بھائی, ہم لوگ کا منتر چھوڑ ڈالے, ہم تو رسول اللہ کے صحابہ ہیں, ہمارے کو نہیں آتا. ایک صحابی بولے میرے کو آتا, ایک صحابی بولے میرے کو آتا. سارے صحابہ دیکھ رہے کو گھر گھر کے, یہ کیا ہے, تو منتر پڑھتے ہیں, سب دیکھ رہے ادھر. اب انہوں بولے چلو جو بھی پڑھنا تو چلے گئے اور جا کے کچھ پڑھے اور پڑھ کے دم کر ڈالے. دم کرتے ہی پورا وہ زہر جو ہے چلے گیا. زہر چلے گا تو وہ لوگ کیا کرے, پریزنٹیشن الٹا ایک بکری کا بچہ دیے, چھوٹا بکری کا بچہ تحفہ دیے وہ صحابی کو. اب صحابہ بولے کون سا منتر پڑھے کہ معلوم نہیں, یہ بکری کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے کہ معلوم نہیں, کھانا نہیں کھانا. اب تھوڑے لوگ بولتے کھا سکتے, تھوڑے لوگ بولتے کھا سکتے نہیں, کیا کرنا بنا کون سا منتر پڑھے نہیں معلوم. چلو رسول اللہ باحیات ہیں, رسول اللہ سے پوچھ لیتے ہیں. سرکار کے پاس آئے, آ کے بولے یا رسول اللہ انہوں بچھو کا منتر پڑھ کے پھونکے اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا وہ جگہ بکری کا بچہ دیے, اب کھانا نہیں کھانا. سرکار دو عالم نے وہ صحابی کو بلا کے پوچھا کیا پڑھے بابا, کیا پڑھے, کون سا منتر پڑھے, کیا پڑھے آپ؟ تو سرکار سے وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بولے سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے. آپ نے فرمایا مجھے یقین ہے, میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا. سمجھ گیا؟ اب اللہ نے ان کو شفا دے دیا تو وہ لوگ مجھے تحفہ دے دیے. سرکار مسکرا کے بولے اچھا یہ بات ہے تو پھر میرا بھی حصہ اس میں سے لاؤ, وہ بکری میں تھوڑا میرا بھی حصہ لاؤ. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں, قرآن کو کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر قرآن کو محبت سے اگر پڑھتے, جو مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. مگر آج کل ہم چھوڑ دیے قرآن کو. اتنا قومی, کیا میری جو قوم ہے کیا کری, حادث قرآن مہجورا, اس قرآن کو چھوڑ چکی ہے. مطلب قرآن پڑھ رہے نہیں لوگ, چھوڑ دیے قرآن کو. تو آج سے ارادہ کرنا کہ ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. سمجھے؟ چلتے پھرتے آپ کو قرآن ہاتھ میں لے کے بیٹھ کے پڑھنے کو اتنا فرصت نہیں ہے. جو آیت تم کو یاد ہے, جو سورہ یاد ہے, چلتے پھرتے پڑھو. روز ایک ایک نئی آیت یاد کرنے کی کوشش کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا, کل ہم مر جائیں گے انشاءاللہ. اگر اللہ جنت دے, دعا کرو اللہ سب کو جنت دے. اگر جنت میں جائیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, حافظ قرآن کو بولے گا اے قرآن کے پڑھنے والے ادھر آ, رتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے قاری قرآن, اے پڑھنے والے تو یہاں سے پڑھتا چلتے جا, جہاں تک تجھے غلطی آ کر رک جائے گا اتنی دور تک میں تیری جنت بنا دوں گا. سمجھے؟ معمولی بات ہے کیا, اتنی بڑی جنت بنا دوں گا تمہیں. آج پڑھنا کس کو آ رہا ہے, ہمارے کو تو 2 سورے آتے ہیں, جنت کہاں تک بنتی ہے آپ کی. سمجھے؟ ایک آدمی کو پورا قرآن آتا ہے, یہاں سے شروع کرا تو کہاں تک جانا نہیں معلوم, چلتے پوری قرآن پڑھتا. اگر وہی جگہ نے رکھا نا جگت, سمجھے, اور ایسے مبارک موقع میں اس کا نام لینا بھی گندگی ہے ہمارے واسطے. لیکن میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, سمجھ میں, ہمارے کو پالیٹکس سے نو پالیٹکس کوئی تعلق نہیں, نہ کانگریس نہ TDP نہ BDP, وہ سب بھی نہیں. ہم سمجھے, ہم تو صرف اللہ کی پارٹی, رسول کی پارٹی. کون سی پارٹی؟ آپ بھی میں بھی سو بھی, یا مسجد میں آتے وقت اللہ کی پارٹی, رسول کی پارٹی. وہ بقیہ جو بھی پارٹی ہے نا, چپلا کر چھوڑ کے آنا. آتے وقت کیا کرنا, چپلا کے پاس چھوڑ کو آ جانا. یہاں آنے کے بعد وہ فیلنگ نہیں رکھنا بھائی وہ پارٹی یہ پارٹی, کون سی پارٹی ہے, تم چپلا کرنا, چپلا میں چپلا میں لے کے جاتے وقت یہاں اندر آتے وقت سب اللہ کی پارٹی, رسول کی پارٹی. اب سمجھ گئے؟ اب انہیں اگر اعلان کر دیا کیا بول گئے, ایک میرے اندر قرآن چل رہا, اکڑ نوچی چلتا ہے لڑی اکڑ آ کرتے ہم بھی اکرال بھی ہے. کیا دوسرے دن سے کیا قرآن والے کو پڑھ جاتے ہیں, پورے یہ تو ہوتے اکڑ دے تو کیا جی انہیں
تو اس کے بات پہ بھروسہ ہے وہ ڈیڑھ چپر کے, اور اللہ کے بات پہ بھروسہ نہیں آپ کو. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے جتنا چاہے قرآن پڑھ, اور یہ قرآن جتنی دور تک تو پڑھے گا اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ بنا دے گا. یقین نہیں اللہ کی ذات ہے. فائدہ آپ کا آخرت میں ہوگا قرآن کے پڑھنے سے. پڑھیے آپ, پہلے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے. سمجھ میں, آج ہم لوگ قرآن کو چھوڑ دیے, قرآن پڑھنا بھول گئے, اس لیے سورے بھی بھول گئے, سب بھول گئے. اٹھا کے پوچھے تو 2-3 لوگوں نے سورے صحیح نہیں آتے, وہ بھی الٹا پلٹا پڑھتے. ادھر قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے تو الٹا سیدھا پڑھتا, کم سے کم 10 غلطیاں نکلتے خالی ایک سورے میں. سمجھے, ایک سورے میں 10 غلطیاں نکلتے. یہ حالت ہے ہماری, کیا سیکھیں گے ہم. اچھا, اس کے بعد تیسرا مطالبہ ہے. اب پہلا مطالبہ کیا بولا قرآن کا بھائی, قرآن کو ایمان لانا. الحمدللہ وہ تو ہے ہمارے پاس. اب دوسرا جو ہے قرآن کو صحیح پڑھنا, اس میں ہم لوگ فیل ہے. اب تیسرا جو مطالبہ ہے قرآن کا, قرآن کو سمجھنا. کون سمجھا رہا ہے وجے واڑے میں, ذرا بتاؤ میرے کو. وجے واڑے میں ایک آدمی کا نام بتاؤ اور پوچھو کہ جو ہے قرآن فلاں جگہ سمجھاتا ہے, وہی بڑے اچھے انداز میں وہ مولانا زبردست سمجھاتے ہیں قرآن کو, ایک کا نام بتاؤ. سمجھے, الحمدللہ آپ آؤ ہمارے پاس ماروتی نگر کی مسجد میں, جہاں پر میرا اور ایک جمعہ چلتا ہے. ایک جمعہ تو آپ کے پاس, اور ایک دوسرا جو جمعہ ہے وہاں چلتا ہے ہمارا. وہ مسجد میں ہر اتوار مغرب سے لے کر عشاء تک قرآن کا درس دیتا ہوں. میں خود دیتا ہوں قرآن کا درس, اور ایک رکوع سمجھاتا ہوں. ہر اتوار کو ایک رکوع سمجھاتے رہتا ہوں. پورا قرآن پڑھ کے پورے تفسیر تمام تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے. سننے والے لوگ یہاں پر کئی لوگ موجود ہیں, پوچھو ان لوگوں سے اور دیکھو قرآن کا انداز کیسے ہوتا ہے سمجھنے کا. سمجھیں گے انشاءاللہ. تیسرا مطالبہ ہے قرآن کو سمجھنے کا. جب تک آپ نہیں سمجھیں گے قرآن کو, عمل کیا کریں گے آپ. ایک واقعہ آتا ہے, رمضان کا مہینہ ہے نا, رمضان کے مہینے رات بھر کھا سکتے نہیں کھا سکتے, بولو یار کھا سکتے نا, کھا سکتے بول کے دکان لگا لیے اتنے پورے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کھانے کا حکم دیا, کلو وشربو. دوسرے معنی میں بولا کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. کیا بولا, کھاؤ پیو, کالا دھاگا سفید دھاگے میں چینج ہونے تک کھاؤ. مطلب کالا دھاگا سفید دھاگا بننے تک کھاؤ. کون بولا, اللہ تعالیٰ بولا قرآن میں. ایک صحابی کیا کرے, یہ آیت سنے, سن کے اپنے تکے کے نیچے دو کالا دھاگا رکھتا ہے, ایک سفید دھاگا رکھتا ہے, تکے کے نیچے رکھتا ہے. اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں رات کو, تو کالا دھاگا سفید بنتا شاید کھانا بند کروں گا, کالا دھاگا سفید دھاگا بنتا شاید. دیکھ رہے ہیں تکے کے نیچے کالا دھاگا سفید دھاگا بنے. چلیے صبح ہو گئی, صبح حضور کے پاس ہے, آگے بولے یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت آئی کالا دھاگا سفید دھاگا بننے تک کھاؤ بولا اللہ تعالیٰ رمضان میں, کیا وقت ہے تکے کے نیچے کالا دھاگا رکھ کے سو گیا, سفید بنا ہی نہیں ہو. سرکار مسکرا کے بولے اگر وہ دھاگا تیرے تکے کے نیچے آ گیا تو تیرا تکا کتنا بڑا ہونا گیا, وہ تکا کتنا بڑا ہونا تیرا. ارے کالے دھاگے سے مراد رات ہے, سفید دھاگے سے مراد دن ہے. کون سمجھے, سرکار سمجھے. اور سرکار جب تک نہیں سمجھا, صحابی کو قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آئی, انہیں ہندو بلا کے قرآن دے رہا, ریڈ قرآن سمجھتا ہوں میں. یہ پریشانی ہے ہماری. نہیں, ہندو آپ لے آ کے قرآن دے رہے ہیں, تم نہیں پڑھتے, یو ڈونٹ ریڈ. سمجھے, سامنے والے کو یو ریڈ قرآن, یو ریڈ قرآن, انہیں ریڈ قرآن, تم ڈونٹ ریڈ. نہیں, کیا طریقہ ہے, اور پہلے قرآن جس کے اوپر آیا انہیں نہیں پڑھ رہا ہے, لیکن دوسروں کو پڑھاؤ. یہ انصاف نہیں ہے. پہلے آپ پڑھو, آپ سمجھو پہلے قرآن کو, بعد میں دوسروں کی بات بعد میں کریں گے. تو بات سمجھ میں آئی. تو پہلے قرآن پر ایمان, اس کے بعد قرآن کو پڑھنا, اس کے بعد تیسرے نمبر پہ قرآن کو سمجھنا ہے. اب چوتھے نمبر پر آئے گا قرآن پہ عمل کرنا, عمل کرنا, عمل کرنا. اس کے بعد پانچویں نمبر پر آئے گا قرآن کی باتیں دوسروں کو بتانا. آج کل کیا کرتے ہیں لوگ, بولے تو برا لگتا لوگوں, اگر میں باتیں بولا نا بہت برا لگتا, کہو جی ہم ایسے نہیں کیا ویسے نہیں کیا بولتے ہیں. ادھر ادھر ذرا 2 دن کب تک روڑی تھا, باہر پھرتا تھا, سب بار 2 دن ایک کے ساتھ جا کے آ گیا. اب دوسرے دن قال اللہ قال رسول اللہ, آؤ بھائی اللہ رسول کا کلام ہے, آؤ بھائی بول کے بیٹھ کے بیان شروع کر دیا. کتنے دن میں, 2 دن میں. کیا پڑھا, کیا لکھا, قرآن آیا, اس کو حدیث آئی, کچھ معلوم, اس کو کچھ نہیں معلوم. 1 نمبر کا جاہل, اور وہ جاہل بیٹھ کے بیان کر رہا ہے, یہ دوسرے جاہلہ بیٹھ کے سنتے رہتے. جی 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 نہیں, افسوس کی بات ہے, مذہب کا تک خراب کر دیا ہم لوگوں نے. سوچو, کم سے کم یہ نہیں سوچتے کہ میں کہاں پڑھا, کہاں لکھا, میں کب تک روڑی بول کے پھر رہا تھا, آ جا کے بیٹھ کے قال اللہ قال رسول اللہ بول رہا, پڑھا ہی میں نہیں پڑھا, آپ کو تعلق ہی نہیں اس سے. سمجھ میں آیا.
حضرت آخری بات بتا رہا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، آخری بات بتا رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسجد میں، کوفہ کی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی کیا کرا، قرآن کا درس دے رہا تھا، قرآن کا درس، قرآن پڑھ کے سمجھا رہا ہے. حضرت علی نے پوچھا کیا تو قرآن کے ناسخ منسوخ جانتا؟ ناسخ منسوخ ہوتے کیا؟ کچھ آیتیں کینسل ہوگی قرآن میں، اب نہیں ہے قرآن کے اندر آیت ہے لیکن عمل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آیت کینسل ہے، ناسخ منسوخ بولتے ہیں اس کو. اور کینسل کرنے والی آیت بھی ہے قرآن میں. کون سی آیت منسوخ ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، پہلے وہ آپ کو معلوم ہونا. تو حضرت علی نے پوچھا تجھے معلوم کیا؟ انہیں بولا نہیں معلوم. حضرت علی زور سے تھپڑ مارے، مار کے بولے تجھے بولنے کا نہیں، پہلے نکل، پہلے جا کے علم سیکھ، اس کے بعد بول. حضرت علی جب تھپڑ مارے تو ہم کیا کرنا، سمجھے؟ تو پتا چلا پہلے علم سیکھنا، اس کے بعد دوسروں کو پہنچانا. کریں گے انشاءاللہ. تو بہرحال دوستوں میں آپ سے امید کرتا ہوں میری باتوں کا برا مت مانو. اگر میں کچھ بولا تو میری باتوں کا برا مت مانو. یہ سمجھو کہ آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے. ایک بھائی ہونے کے ناطے جیسا ایک بھائی دوسرے بھائی کو جو ہے نصیحت کرتا ہے، یہ سمجھ کر آپ جو اس پر غور فکر کرو کیا بات بولی جا رہی، سمجھے نہیں؟ تو انشاءاللہ تعالی 5 باتوں پر اگر آپ عمل کریں گے، سمجھ لو کہ آج کی رات آپ کا جاگنا، آپ کا سننا، اور آپ کل سے انشاءاللہ آپ سے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے. سمجھ لو کہ آج کی رات آپ کی کامیاب رات ہو گئی آپ کی انشاءاللہ. تو دعا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، قرآن اور احادیث کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار عالم، آج کی رات ہم سب کی تو مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما. اے پروردگار ہمارے مریدوں کی مغفرت فرما. یا الہ العالمین، جتنے یہاں پر آئے ہیں سب تیرے بندے ہیں مولا. آج کی رات ہم تیرے پاس جھولی پھیلاتے ہیں مولا. ہمارے مقدر میں اگر کوئی شر ہے تو اس کو خیر میں تبدیل فرما دے. اے پروردگار آج کی رات ہمیں تو مایوس مت لوٹا. یا الہ العالمین ہم کو محروم مت لوٹا. آج کی رات ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی صداقت عطا فرما دے. واسطہ تیرے حبیب پاک کا، واسطہ تیرے اولیاء کرام کا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم